عمران خان حکومت اور پاکستان کے خلاف قادیانیوں کا نیا پروپیگنڈا۔ آئین پاکستان کے مطابق قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ دیگر اقلیتوں کی طرح پاکستان میں قادیانیوں کو بھی تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ چنانچہ قادیانیوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ قادیانی پنجاب کے ضلع چنیوٹ میں واقع چناب نگر میں رہتے ہیں، جہاں مکمل آزادی کے ساتھ قادیانی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پاکستان میں بسنے والے قادیانیوں کے پاس اپنے ہسپتال، اسکول، کالج اور عبادت گاہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود قادیانی پاکستان کے خلاف آئے روز پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں انہیں حقوق نہیں دیے جاتے، پاکستان میں ان کے ساتھ دوہرا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ انتخابات 2018 کے دوران قادیانیوں نے دنیا بھر میں پروپیگنڈا کیا کہ ووٹر لسٹوں میں قادیانیوں کا علیحدہ اندراج کیوں کیا گیا۔ اسی وجہ سے قادیانیوں نے انتخابات 2018 کا بائیکاٹ کر کے دنیا کو دلیل فراہم کی کہ قادیانیوں کے ساتھ پاکستان میں دوہرا معیار برتا جاتا ہے۔ حالانکہ آئین پاکستان کے تحت قادیانیوں سمیت پاکستان میں بسنے والی دیگر اقلیتوں کے لیے بھی علیحدہ ووٹر لسٹیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کا حق غصب نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ووٹر لسٹ ایک بنیادی دستاویز ہے جو شناختی کارڈ، پاسپورٹ بنوانے اور ملازمت اور ڈومیسائل کے حصول سمیت بے شمار معاملات میں اہم شہادت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ انتخابات 2018 میں قادیانیوں کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے بعد یورپی مبصرین نے بھی قادیانیوں کی طرفداری کرتے ہوئے پاکستان پر الزام عائد کیا کہ انہیں انتخابات میں مکمل آزادی کے ساتھ حصہ نہیں لینے دیا گیا، حالانکہ قادیانیوں نے خود انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ یورپی مبصرین کے بے جا الزام کے بعد برطانوی رکن پارلیمنٹ ایڈورڈ کنگسٹن نے بھی برطانیہ میں قادیانیوں کے سالانہ جلسے 2018 کے دوران تقریر کرتے ہوئے پاکستان پر الزام عائد کیا کہ پاکستان میں قادیانیوں کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں عمران خان کو حتمی طور پر کہتا ہوں کہ وہ قادیانیوں کو مکمل آزادی دیں۔ انہوں نے عمران خان پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پاکستان میں طالبان دوست بن جاتے ہیں اور برطانیہ میں لبرل بن جاتے ہیں۔ And my final message is a challenge to the new Prime Minister of Pakistan, Prime Minister Imran Khan. You now have huge responsibilities. You now have the chance to reduce and end the persecution and discrimination against religious minorities in your country. Not just Ahmadi Muslims, but Christians and people of faith from other groups. And I think you cannot be a friend of the Taliban in Pakistan and come to Britain and pretend to be a liberal. برطانوی رکن پارلیمنٹ کی پاکستان کے خلاف کی جانے والی اس تقریر کے دوران قادیانیوں کے سربراہ مرزا مسرور احمد سٹیج پر بیٹھے ہنستے رہے۔ جلسے کے شرکاء بھی عمران خان پر لگائے گئے الزامات پر ہنستے رہے۔ پاکستان پر اقلیتوں کے حقوق تلفی کا الزام لگانے والے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے 10 جبکہ چاروں صوبائی اسمبلیوں میں 28 مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں۔ انتخابات میں عام نشستوں پر بھی اقلیتی امیدوار حصہ لے سکتے ہیں۔ چنانچہ انتخابات 2018 میں ایک اقلیتی امیدوار قومی اسمبلی جبکہ 2 سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے سینٹ میں بھی ایک اقلیتی خاتون سینیٹر منتخب ہو چکی ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں 28 لاکھ کے قریب اقلیتی ووٹرز موجود ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی انتخابات یا ووٹر لسٹوں کے علیحدہ اندراج پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قادیانی اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ قادیانیوں کا خود کو اقلیت تسلیم نہ کرنا اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں سے متعلق قومی اسمبلی سے پاس کیے گئے متفقہ آئین کو نہ ماننا ہے۔
دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو.